آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش بھی قرار دے دیا۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش بھی قرار دے دیا ہے۔ آپ کو ہم اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ آپ کو ہم اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے آج از خود نوٹس لیا۔ اس کیس کی 12:30 بجے سماعت ہوئی۔ قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش بھی قرار دے دیا ہے۔ آپ کو ہم اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش بھی قرار دے دیا ہے۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش بھی قرار دے دیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش بھی قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر ہم دے رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل کا معاملہ، ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، قتل کا مقدمہ آج رات ہی درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے میڈیکل بورڈ کو غیر تسلی بخش بھی قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے کورٹ رپورٹر ارسلان سے۔ جی ارسلان، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ آج کیا ہوا آج کی سماعت میں؟ جی بالکل، آج اس از خود نوٹس کیس کے اندر چیف جسٹس عمرتا بندیال نے انتہائی اہم ریمارکس دی اور انتہائی اہم سوالات اٹھائے گئے ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ عدالت نے یہ پوچھا کہ آخر 43 دن گزرنے کے بعد اب تک کوئی ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی، جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی وہ اب تک منظر عام پہ کیوں نہیں آئی، کیوں اسے پیش نہیں کیا گیا۔ اور آج عدالت نے انتہائی اہم حکم جاری کیا ہے کہ ارشد شریف قتل کیس کی جو ایف آئی آر ہے وہ آج ہی درج کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ آج ڈیفرنٹ جو سیکرٹریز ہیں، وزارت داخلہ کے سیکرٹری ہیں، انہیں طلب کیا گیا تھا، اور اسپیشل جو اسد مجید ہیں وزارت داخلہ کے سیکرٹری، ان سے چیف جسٹس عمرتا بندیال نے مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تو پہلے سے بھی بہت مشہور ہیں اور آپ کو اس معاملے کی سنگینیت کا تو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے اب تک اس میں جو رپورٹ تھی اپنی طرف سے کیوں پیش نہیں کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ کے حوالے سے انتہائی اہم ریمارکس کیے گئے کہ وزارت داخلہ نے اب تک جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی وہ سبمٹ نہیں کروائی، یہ انہوں نے سبمٹ کروانی تھی۔ اور یہ عمرتا بندیال نے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیا وزارت داخلہ کی جو خواہش کے مطابق رپورٹ نہیں بنے گی جب تک، اور جو رپورٹ انہیں پسند نہیں آئے گی تو وہ کیا عدالت میں سبمٹ نہیں کروائیں گے اس وقت تک۔ اور عدالت نے یہ کہا کہ جو جتنے بھی جو صحافی ہیں یہ سچ کی آواز ہوتے ہیں، ارشد شریف ایک لیڈنگ صحافی تھے اور ان کا جو قتل ہونے کے بعد 43 دن تک کوئی ایف آئی آر درج نہ ہونا، یہ اس پہ انتہائی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ عدالت کی طرف سے اچھا اسلام، یہ بتائیے کہ جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کیوں نہیں پیش کی گئی تو اس پر کیا جواب دیا انہوں نے؟ اس پہ دیکھیں، عدالت کے اندر جو ان کے وکیل تھے انہوں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، وہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکے، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ آئیں بائیں شائن سے کام لیا۔ عدالت نے ان پہ انتہائی برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ ایف آئی آر آج ہی درج کریں اور آج ہی اس کیس کا جس میں جو ہے جو فردر سے اس کے اندر پروسیڈنگز وہ کی جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بیسیکلی عدالت کے اندر جو خطوط آئے تھے نا، اس سے
ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عدالت کے اندر جو عدالت کے اپنے خطوط تھے اور چیف جسٹس صاحب کے جو پرسنل خطوط تھے وہ خطوط سارے ڈسٹرب ہو رہے تھے ان خطوط کی وجہ سے کہ جو پاکستانی قوم کی طرف سے لکھے جا رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ارشد شریف کے قتل کیس کے حوالے سے جو خطوط ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے اور اب جو از خود نوٹس لیا گیا اس کے اندر آج اسد مجید صاحب بھی پیش ہوئے, وزارت داخلہ کے جو سیکرٹری تھے وہ بھی پیش ہوئے, وزارت اطلاعات کے جو سیکرٹری تھے وہ بھی پیش ہوئے اور ان سے جو بڑا زبردست مکالمہ تھا یہ 5 رکنی بینچ نے جو تمام ججز تھے انہوں نے بھی سوالات کیے اور اس طرح سے آج کوئی بھی تسلی بخش جواب کسی بھی سیکرٹری کی جانب سے ان کے وکلاء کی جانب سے عدالت کے اندر سبمٹ نہیں کروایا گیا اور جو ہیلے بہانے ہیں آپ کو پتہ ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹس وہ استعمال کیے گئے اور کہا گیا جی ہو رہی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں رپورٹ اور جو انتہائی اہم جو ریمارکس چیف جسٹس عمرتا بندیال کی طرف سے دیے گئے کہ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اب تک تو اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ عدالت کو نہیں بتانا چاہتے یا عدالت سے چھپانا چاہتے ہیں یا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آپ عدالت سے چھپانا چاہتے ہیں تو اس پہ عدالت کارروائی کرے گی. تو یہ آج اس کیس کی سماعت کے بعد جو اہم حکم جاری کیا گیا تھا کہ ارشد شریف کے جو ان کے قتل کی ارسلان یہ بتائیے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ کس تھانے میں درج کی جائے گی, کس کے خلاف درج کی جائے گی اور یہ بتائیے کہ اس کی مزید سماعت کب ہوگی اس کیس کی؟ جی اس میں جو ایف آئی آر ہے ایف آئی آر کہاں پہ درج کی جائے گی اور کس کس کے خلاف درج کی جائے گی اس میں ابھی جو اطلاعات ہیں وہ آنا باقی ہیں. ابھی جو فیملی کی طرف سے انتہائی اہم جو لوگ تھے وہ نامزد کیے گئے تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی چاہیے ان کے خلاف اور ابھی یہ چونکہ متعلقہ جو حکام ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے, وزارت داخلہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے نام جو ایف آئی آر ہوگی, کیا یہ ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف ہوگی یا اس کے اندر کسی کو نامزد کیا جائے گا, یہ کہنا قبل از وقت ہے. اب یہ فیصلہ وزارت داخلہ نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس پہ پروسیڈنگز ہونی ہے اور یہ 5 رکنی جو بینچ ہے از خود نوٹس کی جو کیس کی سماعت ہے اس میں اب یہ بچ نہیں سکتے اور اسپیشلی وزارت داخلہ اس سے بچ نہیں سکتا, وزارت خارجہ جو ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتی. اس کے اندر عدالت ڈیلی بیسس پہ اب اس جو کیسز ہے کل بھی اس کی سماعت ہوگی, کل بھی اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ اس کے اندر کیا اپڈیٹس ہیں وہ عدالت کے اندر سبمٹ کی جائیں گی اور اب یہ از خود نوٹس کیس کی جو سماعت ہے اس کا ڈیلی بیسس پہ اس کی جو سماعت ہے وہ کی جائے گی اور اس کی جو اپڈیٹس ہیں جو پروسیڈنگز ہیں جو کچھ بھی ہوگا وہ عدالت کے اندر رکھا جائے گا. روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت کی جائے گی. ارسلان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.